السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم 10 سب سے زیادہ ہٹ پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، میرے ہم سفر۔ بالا ایک برطانوی پاکستانی لڑکی کو اس کے والد نفیس نے کم عمری میں پاکستان میں اکیلا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کی نئی یورپی بیوی اپنی بیٹی کو اس کی پچھلی زندگی سے بڑھانا نہیں چاہتی۔ اس کے والد کی طرف سے پیار کیا گیا اور پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ بالا کے ساتھ اس کے والد کے بڑے بھائی رئیس، اس کی بیوی شاہجہان اور دوسرے بھائی جلیس کی بیوی صوفیہ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ وہ بڑی ہو کر ایک معصوم نوعمر بنتی ہے جسے ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے، اور اس کے خاندان میں جو معمولی سی آسانی تھی وہ اس کی دادی اور چھوٹے چاچا جلیس ہیں۔ رئیس اپنے والد کو اپنے بارے میں جھوٹی کہانیاں سناتا ہے اور اسے اپنے والد سے بات کرنے نہیں دیتا۔ وہ اپنی بہترین دوست شفق کے کزن خرم سے پیار کرتی ہے، جو اسے خفیہ طور پر چند طریقوں پر لے جاتا ہے۔ شاہجہان کو اس کا پتہ چلتا ہے اور خرم کو چھوٹی داستانیں سنا کر غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ نمبر 9، منت مراد۔ مراد 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور خاندان کا واحد روٹی کمانے والا ہے۔ اس کا نام مراد ہے، جس کا مطلب خواہش ہے، کیونکہ اس کے والدین ہمیشہ ایک بیٹے کی اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ رضیہ سلطانہ مراد کی والدہ محترمہ ہیں اور اپنے بچوں کی زندگی کے تمام فیصلے کرتی ہے، جو ان کے حکم کی تعمیل بھی کرتی ہے۔ وہ محبت کی شادی کے سخت خلاف ہیں۔ مراد کی سب سے بڑی بہن ندرت کی شادی ان کے ماموزاد بھائی سے ہوئی ہے، جو بے روزگار ہیں۔ دوسری بہن فضیلت غیر شادی شدہ ہیں، کیونکہ رضیہ نے اپنی مرضی سے تجاویز کو مسترد کر دیا ہے اور اب وہ معاشرے کے معیار کے مطابق زیادہ عمر کی ہیں۔ تیسری بہن عطرت نے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف محبت کی شادی کی، اس لیے اب اس کا اپنے دوسرے داماد سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مراد کی سب سے چھوٹی بہن ناغی ہے، وہ غیر شادی شدہ بھی ہے۔ نمبر 8، جانے جہاں۔ کہانی جب اس کے بنیادی حصے میں ٹوٹ جاتی ہے، ایک شاہی خاندان اور بہن بھائیوں کے درمیان اقتدار کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ہمارے پاس آصف رضا میر کے میر شاہ مراد ہیں، مہربان شاہ بادشاہ ہیں جو ٹیکسٹائل کا کاروبار کرتے ہیں، عواسی کا شہرام ہمارا نیک بزرگ شہزادہ ہے، سویرا ندیم کی کشور بھری ستیلی ماں اور دوسری ملکہ کا کردار ادا کر رہی ہے، جو چاہتی ہے کہ اس کے اپنے بیٹے تخت پر چڑھ جائیں۔ HBO کے کامیاب شو جانشینی کی طرف سے جانے جہاں بھی ان کلاسک کہانیوں کے آرگنائزرز کو لیتا ہے اور کامیابی کے ساتھ اس کی جدید ریٹنگ بناتا ہے، یہاں تک کہ اس معاملے میں بری ستیلی ماں اور ستیلی بہنوں بھائیوں کے ساتھ ایک صنفی مائل سنڈریلا کے رنگ بھی ہیں۔ شہرام ایک مہربان اور حساس آدمی ہے جس نے اپنی ماں کو بچپن میں کھو دیا تھا۔ عباسی اس کردار کو نبھاتے ہوئے ایک 11 تک دلکش انداز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان کے آن سکرین والد آصف رضا میر کے ساتھ ان کے مناظر دیکھنے کے لیے دل دہلا دینے والے ہیں، اور وہ پہلے ہی آپ کو ان تمام پریشانیوں کے بارے میں فکر مند کر دیتے ہیں جو ان پر ہونے والی ہے۔ نمبر 7، خمار۔ خمار ڈرامے کی کہانی فیض اور حریم کے درمیان محبت کے گرد گھومتی ہے، جس کا کردار فیروز خان اور نیلم منیر نے ادا کیا تھا۔ فیض کا تعلق ایک اعلیٰ درجے کے خاندان سے ہے جس نے دولت کمائی اور غرور کی کھائیوں میں جا گری، تاہم فیض ایک بالکل مختلف شخص ہیں جو زمین پر رہنا پسند کرتا ہے اور اپنے پرانے علاقے، اپنے لوگوں کو، اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ فیض کو حریم سے محبت ہو جاتی ہے جو اس کی دوست کی بہن ہے۔ وہ ایک نیک، محنتی اور خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ ایک ایونٹ آرگنائزر کے طور پر کام کرتی ہے۔ فیض نے حریم سے اپنی محبت کو راز میں رکھا، مزید یہ کہ دونوں کے درمیان سماجی طبقاتی فرق ان کے اتحاد میں رکاوٹ ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کیا حریم اور فیض شادی کے بندھن میں شامل ہو جائیں گے یا سماجی طبقہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ نمبر 6، سرے راہ۔ سرے راہ نے ان خواتین کی کہانیاں شیئر کی ہیں جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی کہانیاں جو صرف اپنی جنس کی وجہ سے دھم گھٹ رہی ہیں، بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور ٹرانسجینڈرز، انٹرجنس، وہ لوگ جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ سرے راہ ایک 2023 کی آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے تعاون سے تیار کیا ہے۔ اسے احمد بٹی نے ڈائریکٹ کیا، جو سیٹ نے ہے اور عدیل رزاق نے لکھا ہے۔
سارہ نے زندگی کے مختلف شعبوں میں تعلق رکھنے والی لوگوں کی کہانیاں اور ان کے سماجی مسائل کو بیان کیا ہے۔ نمبر 5 وہ ایک پل کہانی ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑے انائزہ عائشہ خان اور فارس حماد عرفانی کے گرد گھومتی ہے، جن کا ایک بچہ زید سمیع خان بھی ہے۔ ایک المناک بارش کی رات دوستوں کی تینوں، جن میں فیروز خان بھی شامل ہیں، فارس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آریش کے دوست غلطی سے فارس کو گولی مار دیتے ہیں۔ جب آریش نے بندوق چھیننے کی کوشش کی، اب آریش اپنی کالج کی دوست ہینا رمشا خان سے محبت کرتا ہے اور اس کی منگنی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ آریش اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ انائزہ کو بیوہ اور اس کے بچے کو یتیم کرنے کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ درے اثنا انائزہ جو دل شکستہ ہے اپنی بہن کے گھر رہتی ہے، جہاں اس کا بہنوئی احسن علی خان اسے مشکل وقت دیتا ہے۔ آریش جو فارس کے قتل کا حصہ بننے کے لیے اپنے جرم کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انائزہ کو اس کے کام میں مدد کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بیٹے کے ساتھ اچھے دوست بن جاتے ہیں، جبکہ ہینا اپنے والدین سے ملنے دبئی میں ہے۔ نمبر 4 فطور حمزہ اور دل نشین محبت میں دیوانے ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے بے چین ہیں۔ بدقسمتی سے تقدیر ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب حیدر جو اپنی کھوئی ہوئی محبت محمل کے لیے اکیلے وجود کی رہنمائی کرتا ہے، ایک خاندانی شادی میں دل نشین کا سامنا کرتا ہے اور فوری طور پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی دوران محمل جس کی شادی ٹوٹ گئی تھی حیدر کی زندگی میں دوبارہ داخل ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ان چاروں افراد کی زندگی آپس میں جڑ جاتی ہے اور پرجوش محبت، دردناک اعترافات، آنکھیں کھول دینے والے حقائق، پختہ یقین، دل دہلا دینے والے دل ٹوٹنے، شدید انتقام، تلخ دشمنی اور جرأت مندانہ بغاوت کی ایک ہنگامہ خیز کہانی سامنے آتی ہے۔ نمبر 3 پہلی سی محبت جب اسلم حیدرآباد سے گھر واپس آتا ہے تو اس کا دل بچپن کی دوست رکشی پر آ جاتا ہے۔ رکشی کے والد فیض اللہ ایک عورت نرگس سے شادی کر لیتے ہیں جس سے پورے محلے کی نفرت کھینچ لیتی ہے۔ پورا محلہ رکشی کے خاندان کو علیحدہ کر دیتا ہے اور تمام تعلقات ختم کر دیتا ہے۔ اسلم کا بھائی اکرم عداوت کی آگ بھڑکاتا ہے۔ پورا محلہ رکشی کے والد کے خلاف مڑ جاتا ہے۔ وہ فیض اللہ کو شہر چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک طرف رکشی اور اسلم کی محبت ایسی بڑھتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، دوسری طرف اسلم کے بڑے بھائی اور رکشی کے والد کے درمیان دشمنی کی وجہ سے دونوں کے تعلقات میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ بعد میں فیض اللہ رکشی کو ایک نیا کردار سکندر کے ساتھ منگواتا ہے۔ یہ نیا کردار برائے واقعات کو سامنے لاتا ہے جو اپنی بہن اور سکندر کے درمیان محبتی تعلق کا انکشاف کرتا ہے۔ نمبر 2 یقین کا سفر 3 خاندانوں کی کہانی جن کا شیطانوں سے جدوجہد ہے۔ اندری شیطانوں اور باہری شیطانوں کے درے کے ساتھ زوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی جس نے اپنی ماں کو اپنے والد نے قتل کرتے ہوئے دیکھا، پھر بھی وہ ایک الفاظ نہیں کہہ سکتی۔ ایک تعلیم یافتہ خاندان جو اس دوگندہ معاشرت میں اپنی جگہ تلاش کر رہا ہے۔ نمبر 1 رانجھا رانجھا کرتی یہ ایک کہانی ہے، ایک بستی کی کہانی نوری اور معاشرت کی سخت حقیقت کے بارے میں۔ نوری کا خواب ہے کہ وہ ایک عزت دار زندگی گزارے، لیکن اس عزت دار زندگی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا کردار بھولا ہے جو ایک خود بخود بالغ اور امیر بیوہ کا واحد بیٹا ہے۔ بھولا کی ماں اپنے خود بخود بچے سے پریشان ہے۔ نوری کی بے چین حالت نے اسے مجبور کیا کہ وہ بھولا سے شادی کرے اور اسے اپنا شوہر قبول کرے تاکہ ایک عزت دار زندگی گزار سکے۔